بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خبر ہے اور ہو سکتا ہے خوشی کی خبر بھی ہو کہ ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، اور وہ ہے بشریٰ بی بی کی ضمانت کی صورت میں۔ بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے، دیگر جو ان کے زعماء ہیں یا رہنما ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اب ان کی بریت ہو جائے گی، اور یہ پروبیبلی آخری کیس تھا جس کے اندر ان کی ضمانت رہ گئی تھی۔ باقی جو جتنے بھی ان کے کیسز تھے اس میں ان کی ضمانت ہوئی بھی ہے۔ اگر وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوتی تو آج وہ رہا ہو جائیں گی، اور اگر وہ رہا ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک لیڈر جو ہے وہ مل جائیں گی، اور وہ لیڈ بھی کر سکتی ہیں، وہ جو احتجاجی تحریک ہے وہ بھی چلا سکتی ہیں، اور ان کی جو سیاست ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہوگی۔ تو لہٰذا ایک طرح سے یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک موقع مل جائے گا کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں، ظاہر ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں ہے تو ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ایک کردار اپنا ادا کر سکتی ہیں۔ اس وقت میرا خیال ہے تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں ہے جو کہ پوری جماعت کو اس طرح سے ساتھ رکھ سکے، اور عمران خان صاحب کا جس کے اوپر ٹرسٹ بھی اس طرح کا ہو۔ یہ سب سے زیادہ وہ ٹرسٹ جو ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ پہ کرتے تھے اور کرتے رہے ہیں، لہٰذا ان کا آنا باہر اگر وہ آ جاتی ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ وہ پارٹی کو آگے لے کے چل سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں کہ جب علیمہ خان صاحبہ ان کی دونوں بہنیں جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور تاحال ان کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکی ہے، جب تک وہ باہر نہیں آتی، اور بشریٰ بی بی صاحبہ اگر باہر آ جاتی ہیں تو بالکل یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کی جو جماعت ہے وہ ان کے لیے ان کو ایک رستہ ملے گا، ان کو ایک کنیکشن ملے گا، ان کو ایک لیڈرشپ مل سکتی ہے، اس کے امکانات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ان کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور جو ٹرسٹ کا تعلق ہے اس کی بنیاد کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ رہائی کی صورت میں اپنی پارٹی کے لیے اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں۔ دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کردار ادا نہ کریں اور وہ پریفر کریں کہ وہ گھر بیٹھیں یا وہ خاموشی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن گمان زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو وینٹیلیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا جو لیڈرشپ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ریلیف جو ہے وہ ارینج ہو جائے اور وہ اس طرف جو معاملات ہیں وہ چلے جائیں۔ بہرحال ان کے کیسز تو بہت سے تھے، توشہ خانہ کیس کے اندر بھی تھیں، 190 ملین پاؤنڈ کی کیس میں بھی تھیں، اور ان کو دونوں کے اندر جو ہے وہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور آج بھی عدالت نے جو ہے وہ دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے۔ اب اس کے اندر جو تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ پروسیکیوشن نے جو ہے اس کے اندر کیا معاونت کی ہے، کیا پوائنٹس اٹھائے ہیں، کیا دلائل دیے ہیں، کیا روکا ہے یا نہیں روکا۔ تاحال یہی سننے میں آیا کہ میاں گل اورنگزیب حسن صاحب جو ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے فیصلہ سنایا، نہ انہوں نے محفوظ کیا، نہ انہوں نے کوئی پروسیکیوشن کی طرف سے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ آج اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ کرنا ہے، اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اس کے علاوہ جو بڑی خبریں ہیں وہ اب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں، 26 تاریخ کو وہ اوتھ لیں گے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس معاملے کے اوپر کوئی وکلاء تحریک کا آغاز کر سکے گی، یا کوئی ان کو ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، یا منصور علی شاہ صاحب یا جو دیگر جج صاحبان ہیں وہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں گے، یا ان کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن کل پرسوں ایک خبر کا جو کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے آ جانا اور اس کے بعد پھر کوئی رد عمل نہ آنا، اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ان کے اوپر ان کے خلاف کسی قسم کا رد عمل تاحال سامنے نہیں ہے۔ لیکن کیا یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ خطرات ٹل گئے ہیں؟ تو یہ سوال کم از کم میرے ذہن میں ایک سوال کی صورت میں ہی ہے، اور اس کا جواب تاحال جو ہے وہ مجھے کم از کم نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب منصور علی شاہ صاحب اور دیگر لوگ
جو ہیں، کیونکہ آئینی بینچ کا جو معاملہ ہے، اور اس کے اوپر کل حامد خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے اور ہم ایک اپنی جو وکلا تحریک ہے اس کو لانچ کریں گے، اس کے امکانات کیا ہیں؟ تو میں آپ کو یہ صرف موٹا موٹا بتا دوں کہ سب سے زیادہ تو خیبر پختونخوا سے اس کا جو ہے وہ رد عمل آنا تھا۔ ایک تو سندھ بار نے، خیبر پختونخوا بار نے اور دیگر جو بار کونسلز ہیں ان سب نے جو ہے وہ خوش آمدید کہا ہے۔ شہزاد شوکت صاحب جو سپریم کورٹ بار کے ہیں انہوں نے بھی ویلکم کیا ہے اس فیصلے کو، اور خیبر پختونخوا جو ہے کہ جو مطلب بار ہے اس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بہت کمپیٹنٹ اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک بہترین شخصیت ہیں یحییٰ آفریدی صاحب۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی طرف سے بھی یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے کوئی ریزنٹمنٹ موجود نہیں ہے، اور یہی ان کا کردار بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہے، ایک متوازن شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ جو 2 گروپس بنے ہوئے تھے ان گروپس کے اندر بھی جو ان کا جو کردار تھا انہوں نے کبھی بھی اپنے کردار سے آگے جانے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو دونوں گروپس تھے، یعنی جسے کہا جا رہا تھا کہ ایک اینٹی گورنمنٹ ہے، ایک پرو عمران ہے، ایک اور دوسرا جو ہے وہ پرو گورنمنٹ سمجھا جا رہا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ نہیں کیا۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اسی ان کی جو ایک مشترکہ گروپ تھا یا چیمبر تھا جس میں وہ کام کرتے تھے، یعنی فرم تھی، لا فرم تھی جس میں وہ سب اکٹھے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب اور عطر من اللہ صاحب ان کے پارٹنرز رہے ہیں۔ تو وہ جو پرانے پارٹنرز تھے وہ اس وقت پارٹنرز کیوں نہیں بن سکے اور بن سکیں گے آگے جا کے نہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ خیبر پختونخوا جو ہے انہوں نے بار نے یہ کہا ہے کہ ایک غیر متنازع، غیر سیاسی اور غیر جانبدار شخصیت ہیں۔ خیبر پختونخوا بار کونسل جو ہے اس نے بھی خیر مقدم کیا ہے، سندھ بار کونسل نے بھی خیر مقدم کیا ہے، شہزاد شوکت صاحب نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ زیادہ تو ظاہر ہے کہ میں جیسے پہلے بتایا کہ خیبر پختونخوا سے تھا کہ شاید وہاں سے کوئی ایسا ویسا معاملہ آئے گا، لیکن وہاں پہ بھی بار کونسل جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد بار سے ابھی تک نہیں آیا ہے، بہاولپور بار اور لاہور، یہ سب ان بارز کی طرف سے بھی ایز سچ جو ہے وہ ابھی تک کوئی متنازع بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی اس معاملے کو لیڈ کر سکتا ہے، وکلا تحریک واقعی شروع ہو سکتی ہے یا نہیں شروع ہو سکتی، لیکن کل جو آئینی ترامیم کے حوالے سے کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد اب آئینی بینچ بننا ہے، اس آئینی بینچ کا بھی کسی کو سربراہ لگایا جانا ہے۔ وہ کیا پروسیس ہوگا، وہ 5 میں سے سینئر موسٹ جو ہیں، اب یہ چونکہ باقی جو 5 رہ گئے ہیں کیا اس میں وہ منصور علی شاہ صاحب کو شامل کریں گے یا نہیں کریں گے، یا آفریدی صاحب کے بعد کے جتنے بھی جج ہیں ان میں سے کسی کو کیا جائے گا۔ موسٹ لائکلی امکان ہے اس بات کا، میں بہت کیئرفلی اس کو شیئر کر رہی ہوں کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کو بینچ کا سربراہ جو ہے آئینی بینچ کا وہ بنا دیا جائے، اور وہ آئینی بینچ کا سربراہ اگر بنیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے باقی بھی جو معاملات ہیں، یعنی ایک طرح سے جو نان کانٹروورشل ججز ہیں جس میں یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، امین الدین خان صاحب ہیں، مندوخیل صاحب ہیں، یہ نان کانٹروورشل ججز ہیں، ان کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی گروپ یا پارٹی کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی سیاست نہیں کی ہے، تو امید کی جا رہی ہے، یا جسے کہنا چاہیے کہ بہت سارے جو ایک امکانات، میں ذرائع کی بجائے امکانات کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امین الدین خان صاحب آئینی کورٹ کے سربراہ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، کم از کم وہ آزاد فیصلے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور آگے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ آئینی کورٹ نے ہی کرنے ہیں۔ مثلا انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ بھی ملٹری کورٹس کا معاملہ جو ہے وہ بھی آئینی بینچ کے پاس جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی کورٹ نے جو ہے وہ سٹے رکھا ہوا ہے، تو اس کو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آئینی کورٹ میں، آئینی بینچ میں، آئینی ڈویژن بینچ میں جو ہے وہ جائیں گے، تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ کسی حد تک کم از کم اگر پرو گورنمنٹ نہیں تو کم از کم پرو عمران جو ججز ہیں ان کے یا اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک طرح سے موقف سامنے آ رہا ہے، یا ایک طرح سے پوائنٹ آف ویو بن رہا ہے کہ بھئی ان ججوں کو کم از کم جو ہے وہ موقع دینا چاہیے تاکہ یہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ کرے۔ اچھا، منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ہاتھ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ
میں خود ذاتی طور پر ان کی جو قابلیت ہے اس کی بہت معترف ہوں، ان کی شخصیت اور ان کے جو فیصلے ہیں بہترین فیصلے انہوں نے کیے ہیں، مگر ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ نصیب کا ہاتھ ہے یا آخری وقت پر کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں کہ جو نہ ہوتی تو منصور علی شاہ صاحب اس وقت جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے۔ اتنا طویل عرصہ انتظار اور اس کے بعد یہ طے تھا کہ وہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہی بنیں گے چیف جسٹس، لیکن وہ نہیں بن سکے، اور اس کی وجہ مطلب ایک چیز سیٹل تھی، بالکل ایک چیز جو تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ انہی کو بننا ہے۔ جیسے جنرل فیض حمید جو تھے وہ عمران خان صاحب کے دور میں وہ ایسے ان کو ایسے ریسیو کیا جاتا تھا، ان کو ایسے دیکھا جاتا تھا کہ یہ نیکسٹ آرمی چیف ہے، لیکن اللہ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکل جو چیزیں ہیں اس کے اندر یہ جو پہیہ یہ گھومتا رہتا ہے، اور وہ دیکھیں کہ وہ اتنی عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ مضبوط حکومت تھی، ایک صفحے کی حکومت تھی، ان کو کوئی خطرہ کہیں سے نہیں تھا، اس کے باوجود جنرل فیض جو ہیں وہ آرمی چیف نہیں بن سکے۔ اور اسی طرح سے منصور علی شاہ صاحب، سب کچھ جو تھا وہ طے تھا، یعنی ان کو بننا تھا، سب کچھ ہونا تھا، محض 2-3 مہینے کی پچھلی جو پروسیس ہے یا جو پروسیڈنگز ہیں یا جو معاملات ہیں اس میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اب ہو سکتا ہے گھر چلے جائیں، نہ بھی جائیں تو بھی اب وہ چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں بنے ہیں۔ تو یہ ایک جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں یا یہ جو انسانی فیصلے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب کے لیے کچھ بہتری ہو، لیکن یہ جو فیصلے انسان کرتا ہے اس کے اندر بھی یہ جو بڑے لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، میں یوں کہوں اگر، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جو 8 ججوں کا جو چیمبر میں دیا، ان کو ورچوئل ججمنٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ورچوئل ججمنٹ جو انہوں نے دی، اور بہت سارے حلقے یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئیں جو کہ آن دا ریکارڈ بھی کہیں، اور اس دن خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم سنی سنائی باتیں نہیں کر رہے، ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ 8 ججوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حکومت کو اکتوبر میں جاتے ہی قاضی فائز عیسیٰ کے وہ گھر بھیج دیں گے، تو اس کی بنیاد کے اوپر تو اب دیکھیے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن جو معاملات اس وقت ہیں، جو سوچا گیا تھا 15 سال کا پروجیکٹ یا 14 سال کا یا 10 سال کا پروجیکٹ، اس کے اندر کم از کم کوئی ایسی چیز جو ہے وہ جو سوچی گئی تھی وہ نہیں ہوئی ابھی تک۔ آگے کا بھی ظاہر ہے کہ اگر ان کی بہتر نیت رہی اور چیزیں ٹھیک بڑھتی رہیں، منزل کی طرف بڑھتی رہیں، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر پاکستان کے لیے بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے، وہ اس بات کا متحمل ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کا انریسٹ ہو۔ بہرحال اب بشریٰ بی بی صاحبہ کی اگر رہائی ہو جاتی ہے تو علی امین گنڈا صاحب نے کل جو پیشن گوئی کی ہے، دھمکی دی ہے، یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہر طرف سے لوگ آئیں گے اور اب ہماری فائنل کال ہوگی، ڈو اور ڈائی، آر یا پار۔ یہ ہم نے تو بہت پہلے سے لکھا بھی تھا، بولا بھی تھا، وہ لفظ اب کبھی یہ آر یا پار استعمال ہو رہا ہے، بلاول صاحب کر رہے ہیں اور کبھی گنڈا پور صاحب چلے، اچھی بات ہے یہ، لیکن اب آر یا پار اور ڈو اور ڈائی والی کال جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب بھی دے رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔